اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ میں آنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نوحیرہ شیخ کے دجالی فتنوں سے۔ پناہ میں آنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیرا گروپ آف کمپنیز کے ایم ڈی ایس اے یوٹیوبرز دلالوں کی یاجوسی ماجوسی حرکات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ آج کا میرا ویڈیو بنانے کا مقصد، حال ہی میں نے دیکھا ہیرا گروپ آف کمپنیز کے ترجمان مطیع الرحمان عزیز کا ایک ویڈیو آیا جس میں دو لوگوں کا نام لیا گیا، جس کے نام محمد عقیل اور محمد منیب خان ہے، جو ایک انٹرنیٹ کمپنی یا ایسی کمپنی کے مالک ہے جو ہیرا گروپ آف کمپنیز کے تمام یوٹیوب کے کاموں کو دیکھا کرتے تھے۔ یہ لوگ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہے۔ یہ لوگ ہیرا گروپ آف کمپنیز کے جھوٹے دھندوں کو صحیح بتاتے تھے، اور آج ان لوگوں کا پیمنٹ نہیں کرنے پر ان لوگوں نے ایک ایف آئی آر کرا۔ ایف آئی آر کی کاپی دیکھیے آپ۔ آپ نے دیکھا، اس کے بعد مطیع الرحمان ویڈیو بنا کر ان لوگوں سے ہوشیار رہنے کی بات کر رہا ہے، جبکہ ان لوگوں نے تقریباً کروڑوں روپے کا غبن کا ہیرا گروپ آف کمپنیز کی سی ای او نوحیرہ شیخ، اس کے سمیر خان نام کے شخص جو ہیں، جو نوحیرہ شیخ کے ساتھ آج کل کورٹ میں اور ہر جگہ دیکھے جاتے ہیں، جو ہریانہ کے رہنے والے ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ بہت جلد ایکسپوز کریں گے کہ ان کا رشتہ کیا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہیرا گروپ آف کمپنیز کی سی ای او نوحیرہ شیخ ایک زمانے میں ترکاری کا کاروبار کرتی تھی، اور جو حال ہی میں ڈیفیمیشن کیس میں نوحیرہ شیخ نے ایک حلفیہ بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ میں اسکول میں زیادہ نہیں پڑھی، یعنی کہ 3rd کلاس سے زیادہ وہ نہیں پڑھی۔ انہوں نے اس میں یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں نے عالمہ کورس کی، میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کے پہلے شوہر کا نام کیا ہے تو انہوں نے اس کے بارے میں بتانے سے انکار کر دیا۔ جیسے آپ کو ہم کو سب کو معلوم ہے، ان کے پہلے شوہر کا نام ابوبہ تھا، جن سے ان کو 2 بیٹے ایک بیٹی ہے۔ اس کے بعد ان کے دوسرے شوہر کا نام رحمت پیر تھا، جو تروپتی میں تبلیغی جماعت کے امیر تھے، اور ان کے تیسرے شوہر کا نام سلمان قریشی تھا، جو دبئی میں ہنڈی کا کاروبار کرتے تھے، حیدرآباد کے رہنے والے تھے، ان کی نوحیرہ شیخ کی شادی پونا میں ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ہوئی تھی، یعنی کہ یہ شادی انویسٹرز کے پیسے آنے کے بعد ہوئی تھی۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ سمیر خان نامی شخص جو ہریانہ کا ہے، وہ ان کے ساتھ کورٹوں میں دیکھا گیا۔ تو ایک عورت جو 10th کلاس پاس نہیں کری، ایک عورت جو عالمہ نہیں ہے، اس نے پڑھے لکھے لوگوں کو، کوئی کالج کی پرنسپل ہے، کوئی لیکچرر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی بڑا بزنس مین ہے، ان لوگوں کو یہ جھوٹے مطلبی مولاناؤں نے جو تحفے طوائف لے کر یا رشوت لے کر اللہ جانے کیا ہوا، جیسا کہ مولانا توصیف الرحمان جو پاکستان کے عالم دین ہے، سعودی عرب میں قیام پذیر ہیں، انہوں نے ایک بیان میں ہیرا گروپ میں پیسہ انویسٹمنٹ کرنے کی بات کی۔ جب ہم نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے ہیرا گروپ آف کمپنیز کے معاملوں سے برات کا اعلان کیا۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں ارشد بشیر مدنی، جلال الدین قاسمی، ثناء اللہ مدنی، معراج ربانی، اس طرح کے جھوٹے لوگوں نے ہیرا گروپ آف کمپنیز میں پیسے لگانے کے لیے لوگوں کو اکسایا۔ لیکن اس کے بعد جب ہیرا گروپ آف کمپنیز کی سی ای او نوحیرہ شیخ کو جب ہم نے بنجارہ ہل پولیس اسٹیشن میں پہلا ایف آئی آر کروایا، جب یہ ہندوستان سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کو دہلی میں گرفتار کر لیا۔ جس وقت اس کو گرفتار کیا گیا، اس کے 240 اکاؤنٹ میں صرف 24 سے 25 کروڑ روپیہ تھا، اور اس کی تمام 90 پراپرٹیز جو سیز کی گئی وہ تقریباً 300 کروڑ گورنمنٹ ویلیویشن کی تھی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کورٹ میں کیس چلا، اور ہیرا گروپ آف کمپنیز نے طرح طرح سے لوگوں کو ڈرایا۔ کسی پر ڈیفیمیشن کیس کے نوٹسز دیے گئے، جیسا کہ کئی پونا کے ہو، کرناٹک کے ہو، ان علماؤں کو ڈیفیمیشن کیس کی نوٹس دے کر ان کو دبانے کی کوشش کی،
اور اسی طرح مجھ پر بھی ڈیفامیشن کیس ڈالا گیا جو آج تک چل رہا ہے. جو نوہیرا شیخ آتی ہے اور اپنا بیان وہاں پر دیتی ہے, الحمدللہ اس کا مقابلہ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا ناوید کے نام پر بھی ایک FIR کروایا گیا اور وہ بھی آج تک مقابلہ کر رہے ہیں. اس کے بعد آج میں نے گروپوں میں دیکھا کوئی لوگ وکیلوں کے نام کو لے کر پروموٹ کر رہے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 20% پیسہ دینے پر آپ کا پیسہ آپ کو دلا دیا جائے گا. یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. ہم نے معمولی گلیوں سے لے کے ہندوستان کی پارلیمنٹ تک, معمولی سی کورٹوں سے لے کے سپریم کورٹ تک ہم نے کسی سے الحمدللہ 1 روپیہ لیے بغیر اس کار خیر کو انجام دیا. ہم کو بھی کبھی پولیس والوں سے, کبھی وزیروں سے, کبھی غنڈوں سے, کبھی موالیوں سے ہم کو ڈرایا گیا, لیکن جب اب ثابت قدم رہے تو ہم پر ایک قتل کا جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مقدمے میں مجھے نام نکالنے کے لیے تلنگانہ حکومت نے اس کی غلطی کو مانتے ہوئے اس مقدمے میں سے میرے نام کو نکلوا دیا. وَيَمْكُرُونَ اللَّهَ وَيَمْكُرُونَ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. دے پلان, اللہ پلان, انڈیڈ اللہ از دا بیسٹ آف پلانرز. اس کے بعد ڈیفامیشن کیس ڈالا گیا. نلساپورہ پولیس اسٹیشن میں فروتی کا مقدمہ ڈالا گیا. ہمایوں نگر پولیس اسٹیشن میں نوہیرا شیخ نے, جب میں نے سب سے پہلے ان کے خلاف آواز اٹھائی تھی تو انہوں نے ماڈسٹی آف وومن کا ایک مقدمہ درج کیا جس میں انہوں نے ایک جھوٹی بیان دیتے ہوئے یہ کہا کہ ہی کم ٹو مائی آفس اینڈ برش مائی پرائیویٹ پارٹس. نعوذ باللہ. جو شخص, جو عورت اپنے آپ کو عالمہ کہتی ہے, جو یہ علماء, جو یہ دلال اس کو ڈاکٹر صاحبہ کہتے ہیں, اس کا سائن شدہ FIR ہے ہمایوں نگر پولیس اسٹیشن حیدرآباد میں. اس طرح سے ڈرایا گیا. اس کے بعد ان کے وکیل ونیت ڈاڈا نے مجھ پر, احمد بھائی پر اور مرحوم مرتضیٰ بھائی پر اور صبا آفرین پر, نامپلی کورٹ پر, ان پر حملہ کرنے کے الزام میں ہم کو ایک FIR کروایا گیا اور وہ مقدمہ آج تک بھی چل رہا ہے. تو میں آپ لوگوں سے کہنے کا مطلب صرف یہی ہے کہ معاملہ اب قریب الختم ہے الحمدللہ, اور ان کی 2 پراپرٹیز کو آکشن کر دیا گیا ہے اور باقی کی پراپرٹیز کو آکشن کر کر انشاءاللہ تعالی ان کے جو کمپلیننٹس ہیں, جو چاہے وہ ہمارے ذریعے کرے ہوں چاہے کسی اور کے ذریعے کرے ہوں, انشاءاللہ ان لوگوں کا پیسہ مل جائے گا. اور لوگوں سے پیسے لینے کے لیے نئے نئے طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں. کوئی ایسوسیشن کا نام لے رہے ہیں, کوئی انٹرونشن کا نام لے رہے ہیں, کوئی پیسے دلانے کی دلالی کا نام لے رہے ہیں. آپ کو کسی کو 1 روپیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو SFIO اور انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ میں اگر آپ ربط پیدا کر سکتے تو ربط پیدا کریے. اگر SFIO کی لسٹ میں آپ کا نام ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں مل جائے گا. اب جن لوگوں نے کمپلینٹ نہیں کیا وہ لوگ بارہا ہم کو فون کر رہے ہیں, تو ان لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کوئی وکیل سے بات کرتے ہیں تو 10 سے 15 ہزار میں آپ کو کا نام ایک FIR پرائیویٹ کمپلینٹ ڈال کر آپ کو ایک FIR کروا لینا چاہیے. اگر وہ نہیں ہو سکتا تو فرحان رشید کام کر رہے ہیں, وہ 1000-1500 روپے لے کر آپ کا نام SFIO میں درج کریں. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ گروپ میں اگر ہے, ناوید ہو, ضیاء بھائی ہو, طاہرہ آپا ہو, محمود خان صاحب ہو, اگر ان سے کانٹیکٹ میں ہے تو SFIO کا ایک فارم ہے, وہ فارم کو بھریے. فارم بھر کر SFIO کو وہ فارم بھر کر پوسٹ کر دیجیے. اگر کسی کو وہ فارم کی ضرورت ہے تو ناوید کا نمبر ہے, کمنٹ میں ناوید بھی اپنا نمبر ڈال دیں گے, ضیاء بھائی کا نمبر ہے, طاہرہ آپا کا نمبر ہے, محمود خان صاحب کا نمبر ہے, فرحان رشید کا نمبر ہے. انشاءاللہ کمنٹس میں یہ نمبر بھی ڈال دیے جائیں گے, یا اس کے ڈسکرپشن میں اگر نمبر ڈال سکتا ہوں تو انشاءاللہ یہ نمبر بھی ڈال دوں گا. میرا نمبر 9949211786 ہے. اگر آپ واٹس اپ کریں گے تو آپ کو بھی میں اس میں انشاءاللہ تعالیٰ نمبر ڈال دوں گا. اب بات ختم, قریب الختم ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جن لوگوں نے کمپلینٹ نہیں کیا ہے وہ لوگ اپنے نام کو SFIO میں درج کروانے کے لیے حیدرآباد میں ناگول SFIO آفس میں, اس کا بھی ایڈریس کمنٹس میں انشاءاللہ ضیاء بھائی ڈال دیں گے, وہاں پر اپنا نام درج کروانے کے لیے ایک رجسٹرڈ پوسٹ کر دیں. دوسری بات, کچھ لوگوں کے پیسے یقیناً ملے جیسا کہ گروپ میں بتایا جا رہا ہے. جیسا کہ ہم نے جو پہلے FIR کروائے تھے ان کے فرسٹ کمپلیننٹ کو پیسے جبھی دے دیے گئے. 2018 میں جن لوگوں نے ہمارے ساتھ تھے ان لوگوں کے پیسے جبھی پورے دے دیے گئے. بعض لوگوں نے کورٹ میں FIR کروا کر اپنے پیسے لے لیے. تو لہٰذا آپ سب کو اپنے پیسے لینے کے لیے ایکٹیو رہنا پڑے گا, گروپوں میں رہنا پڑے گا, ویڈیوز کو شیئر کرنا پڑے گا, دعا کرنا پڑے گا. اور بہرحال آپ تمام لوگوں کو رمضان کی پرخلوص مبارکباد دیتا ہوں.
اور انشاءاللہ تعالیٰ 2025 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام کمپلینٹس کا انشاءاللہ پیسہ ان کے اکاؤنٹ میں دلا دے گا میرا رب۔ آپ میرے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے دعا کریے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو ہدایت دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو، ہم کے سب کے گھروں میں جو ہے رحمت نازل کرے۔ اللہ آپ میرے لیے بھی، میری اولاد کے لیے بھی، میری فیملی کے لیے بھی، میری بہی خواہوں کے لیے بھی دعا کریے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب تک یہ معاملہ ختم نہیں ہوتا ہم کسی سے 1 روپیہ لیے بغیر اس کار خیر کو انجام دیں گے۔ واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔